بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے جناب مولانا سلطان محمود صاحب نے فقیر کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا، تو انہوں نے انٹرویو کیا تو اس کے بعد سے ان کو بھی اور مجھے بھی بہت سے دوستوں نے یہ اصرار کیا کہ آپ کچھ تفصیلی احوال اور کارگزاری اس کی سنائیں، تو اس کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں سے الحمدللہ میں دن کو جس دن میرا سفر تھا روانہ ہو گیا، اور شام کو 6 بجے ہم لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے۔ وہاں سے بورڈنگ ہوئی، اس کے بعد جا کے میں اپنی چیک ان کے بعد جو گیٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ نے جہاز کو لینا ہوتا ہے وہاں پہنچا، تو نماز کا وقت تھا، مغرب پڑھی، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جیسے عشاء کا وقت شروع ہوا عشاء کی نماز ادا کی، پھر جا کے ہم جہاز میں بیٹھ گئے۔ اس دوران جو باتیں سمجھنے والی ہیں کہ جب بھی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو وزن آپ کو بتایا گیا ہے اس سے زیادہ وزن چیک ان میں نہ ہو۔ چیک ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ان کے حوالے کرنا ہے اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس جو بھی وہ ایجنٹ آپ کی رہنمائی کرتا ہے وہ پراپر ہونی چاہیے تاکہ آپ کو راستے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے ظاہری اسباب کے درجے میں بھی میرے پاس صورتیں مکمل تھیں، اور اللہ کی مدد و نصرت بھی ایسی تھی کہ خاص طور پر باقی لوگوں کے ساتھ وہ کچھ تفشیشی معاملہ کر رہے تھے، جاتے ہوئے بھی اور واپسی پر بھی۔ جہاں سے میں گزرا ہوں تو مجھے انہوں نے باعزت طریقے سے گزار دیا ہے۔ جب ہم ملیشیا پہنچے تو صبح کا وقت تھا۔ جیسے میں وہاں پہنچا تو چیک ان میں نے کاؤنٹر پہ گیا اور پھر کاؤنٹر سے باہر گیا تو میرے دوست میرے انتظار میں تھے۔ تو دوستوں کو ملنے سے پہلے سامان لینا ہوتا ہے، تو سامان اب وہ مختلف وہاں ریلز بنی ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں، اب آپ کو نہیں پتہ تو آپ کا سامان کدھر ہے، تو خیر میں نے تلاش کیا، پھر اپنے دوستوں کو ملا۔ میرے میزبان تھے وہاں مفتی میاں مامون الرشید صاحب اور ان کے بھائی مولانا ہارون الرشید صاحب، جناب عثمان غنی صاحب، اسی طرح میرے انتہائی دوست ڈاکٹر فیضان اختر صاحب۔ یہ جن شخصیات کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے یہ اہل علم بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی مامون صاحب وہاں ایک بہت بڑا بزنس چلا رہے ہیں، اور ڈاکٹر فیضان صاحب وہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے مقیم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں ان کی مخلصانہ کوششیں ان کے لیے جاری و ساری رہتی ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ملیشیا میں۔ وہاں سے ہم مجھے وہ لے کر ہوٹل پہنچے جہاں انہوں نے میرے لیے بکنگ کی ہوئی تھی، وہاں ٹھہرے، ایک دن وہاں گزرا۔ اس کے بعد پھر جو کوالالمپور میں مختلف ہوٹل تھے وہاں ہم گئے، پھر دوسرا دن کچھ احباب سے ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد پھر ہم پیننگ جہاں وہ مولانا مامون صاحب رہتے ہیں وہاں گئے، اور وہاں ان کا جو کاروباری سیٹ اپ تھا وہ دیکھا، پیننگ کی ہم نے سیر کی۔ پیننگ ایک وہاں کا انڈسٹریل علاقہ ہے، اور اس کے اطراف میں جو علاقے ہیں وہاں بھی جانا ہوا۔ جیسے جیسے دوستوں کو پتہ چلتا تھا وہ کوئی چائے پہ بلا لیتا، کوئی کھانے پہ بلا لیتا۔ پھر جترا ایک جگہ ہے وہاں پہنچے، وہاں رحیمیہ تحفیظ القرآن مدرسہ ہے جو قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شاگردوں نے بنایا ہے، اور وہاں ان کے شاگرد پرانے ہیں، قاری شاہد صاحب رحیمیہ خان سے ہیں، قاری غلام مصطفیٰ صاحب، قاری زاہد صاحب، اسی طرح قاری ہارون صاحب، قاری عارف صاحب اس کے محتمم ہیں۔ پھر ہم وہاں سے ایک دن ٹھہرا وہاں، تو اگلے دن اسی شہر میں ایک بات جو خاص طور پر ہے کہ مفتی اسد اللہ صاحب ہیں کراچی کے، وہاں ان کا بچیوں کا مدرسہ ہے۔ انہوں نے فیس بک پر جب مجھے دیکھا کہ ایک شخص ملیشیا آیا ہوا ہے، اور میرا نام سنا تھا لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور پھر جب میری کوئی ایک پیغام ویڈیو میں انہوں نے دیکھا کہ میں جترا بھی جا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے پہلے سے میرے میزبان کو کہہ دیا کہ ان کو میرے پاس لانا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں مفتی مامون صاحب کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں اور کھانا کھانا۔ تو جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے 5-6 اور بھی لوگوں کو، دوستوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا جو وہاں پر تھے، اور اتنا پرتکلف کھانا کیا کہ جو مطلب میرے لیے ایک حیرانگی کی بات تھی کہ جو آدمی مجھے کبھی ملا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اتنا پرخلوص طریقے سے پیش آئے گا۔ اور دیگر احباب جو تھے وہاں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا عبید اللہ صاحب جو کہ میرے روحانی مرشد بھی ہیں، میں ان سے بیعت بھی ہوں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے وہاں۔ وہ ایک دن مجلس بھی ہوئی، ان کی مجلس میں شرکت بھی ہوئی، پھر ان کے ساتھ مظاہر علوم آنا ہوا۔ مظاہر علوم وہاں
ایک مدرسہ ہے جہاں پر دورہ حدیث کروایا جاتا ہے، ابھی تخصص نہیں ہے، اور وہ گاؤں میں کافی اس علاقے کے اعتبار سے بڑا مدرسہ ہے۔ پھر وہاں سے چونکہ میرے دن کم رہ گئے، اس طرح 6-7 دن گزر گئے، تو میں فلائٹ لی، میں نے الور سٹار ایک جگہ ہے ایئرپورٹ سے جوہر بارو کی طرف چلا گیا۔ یہ جب میں گیا یہ شمال کی اینڈ تھا، تھائی لینڈ کے قریب۔ پھر وہاں سے میں چلا گیا جوہر بارو کی طرف جو سنگاپور کے ساتھ ہے، وہاں ڈاکٹر فیضان صاحب میرے منتظر تھے، میری بھتیجیاں عاتقہ، فاطمہ ان کی بیٹیاں، وہ میری منتظر تھیں۔ تو وہاں پہنچا، 2-3 دن ان کے ساتھ گزارے، وہاں مختلف جو وہاں کی ہسٹوریکل پلیس تھے وہ انہوں نے دکھائے، علماء سے، مشائخ سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے ہم واپس کوالالمپور آئے، اور کوالالمپور میں راستے میں ایک جگہ ہے باتو پاہت، وہاں ٹھہرے، اور ملاقہ سے گزرتے ہوئے پھر کیل آئے۔ کیل میں آخری جو 3-4 دن تھے وہ انتہائی مصروف تھے، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات میری حافظ جوید چودھری صاحب نے کروائی۔ وہ انتہائی مخلص ہمارے ساہیوال کے شخص ہیں جو وہاں پر علماء کے میزبان ہوتے ہیں اور ان کے قدردان ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات بڑی اچھی رہی، مختصر ملاقات تھی۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ اتحاد امت کو فروغ دیں اور فروعی مسائل سے اجتناب کریں۔ ان کا بیٹا فارق نائک، اس سے بھی ملاقات ہوئی، انتہائی ملنسار، سادہ، اور خود ان کے بیٹے نے نماز پڑھائی، ڈاکٹر صاحب نے تکبیر پڑھی۔ پترا جائے وہاں کی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، اسی طرح وہاں ایک اور جگہ ہے گینتنگ، سیر کی جگہ ہے۔ تو میرے دوست، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ملیشیا میں اترنے سے لے کر واپس وہاں سے جانے تک نہ انہوں نے مجھے جیب کی طرف جانے دیا، بلکہ آتے ہوئے ہر طرح کے جو بھی ان کی خلوصانہ کاوشیں تھیں، خلوص تھا، ہدیے تحائف تھے، وہ بھی دیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک مفتی مامون صاحب کو، ڈاکٹر فیضان صاحب کو، اور ان تمام دوستوں کو جنہوں نے میرے ساتھ وہاں پر محبت سے پیش آئے، خلوص سے آئے، اور پھر مجھے ہر سال آنے کی دعوت دی کہ آپ ضرور آئیں، وہاں کے پروگراموں میں آئیں، مختلف وہاں پر جو مدارس ہیں وہاں وزٹ کریں۔ کئی دوست تھے جن کے بار فون آ رہے تھے، لیکن چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے اور اطراف میں سفر دور ہونے کی وجہ سے میں ان کے پاس نہیں جا سکا، جیسے کہ شیخ اسودی ہیں، مفتی جمال صاحب ہیں، بھائی ابراہیم ہیں، یہ ہشام صاحب ہیں، حمزہ صاحب ہیں، تو میں وہاں سے واپس آیا۔ باقی مجموعی طور پر ملیشیا کے لوگ بڑے ڈسپلن لوگ ہیں، منظم لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے وہاں کاروباری اچھے مواقع ہیں، لیکن جو کوئی مزدوری کے کیٹیگری میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے میں تمام ان دوستوں سے جو مذہب سے وابستہ ہیں یا مذہب سے نہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں جانے سے پہلے کسی ایسے ایجنٹ کے ہاتھ نہ چڑھیں جس سے آپ کو نقصان ہو، ملک کی بدنامی ہو، اپنے ملک کا بھی نام پوری دنیا میں روشن کرے۔ اس کے لیے جو قوانین ہیں پوری دنیا کے، ان کی پاسداری کریں، اور وہاں کے مذہبی طور پر بھی مساجد بڑی خوبصورت ہیں، ملک بہت خوبصورت ہے وہ، اور یہاں سے معیشت اس کی بہتر ہے۔ 1974 سے پہلے وہاں کے لوگ پاکستان آیا کرتے تھے تعلیم کے لیے اور ملک کی ترقی دیکھنے کے لیے، اور اب بدقسمتی سے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں سے لوگ اس کی ترقی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پاکستان جتنا خوبصورت ہے دنیا میں اتنا کوئی ملک خوبصورت نہیں، چونکہ یہاں بیک وقت چاروں موسم بھی ہیں، اور ریگستان بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، برف باری کے علاقے بھی ہیں۔ وہاں برف باری نہیں ہوتی، 1-2 جگہیں ہیں جہاں وہ مناسب سی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک اس ملک کو ترقی عطا فرمائے گا۔ پاکستان میں جو اسلام کا نظام ہے اس طرح کا وہاں نظام نہیں ہے۔ یہاں جو مدارس ہیں، مساجد ہیں، جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بچے استاد محنت کرتے ہیں، اس طرز کا نظام وہاں نہیں ہے، اور جس طرز میں یہاں پڑھایا جاتا ہے بچوں سے فیسیں نہیں لی جاتی، ان کی تعلیمی نظام، ان کا جو علاج معالجے کا خرچہ ہے وہ تمام مدارس والے برداشت کرتے ہیں۔ یہ نظام اس طور پر منظم وہاں نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کی چاہت یہی رہتی ہے کہ ہم پاکستان جائیں، وہاں سے تعلیم حاصل کریں، لیکن اس میں ہمارے اوورال ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان مسائل کو ختم فرما دے تاکہ وہاں سے لوگ پڑھنے کے لیے آئیں۔ باقی وہاں دنیا جاتی ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے دنیا میں ایک اچھی منڈی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن اس میں بھی آپ جانے سے پہلے کسی سے رہنمائی لیں اور کسی صحیح آدمی سے رابطہ کر کے وہاں جائیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک میرے اس کاوش کو، کوشش کو، جو کہ ایک تبلیغی سیاحتی تعلیمی سفر تھا، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم مسلسل جب بھی دنیا میں جس ملک میں بھی جانا ہوگا اللہ مجھے لے کے جائے گا، ہم اور آپ اکٹھے ایک ساتھ رہیں گے۔
اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔